آبنائے ہرمز پر ایران کی گرفت بہت زیادہ مضبوط ہے اور وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ دنیا کو اس بات کا احساس دلا رہا ہے کہ آبنائے ہرمز کے قریب سے بغیر اجازت اگر اس کی کوئی گزرنے کی کوشش کرے گا تو وہ بھسم کر دیا جائے گا، جلا دیا جائے گا اور ڈبو دیا جائے گا خلیج فارس یا خلیج عمان کے پانیوں میں۔ اور آج پھر ایسا ہی ہوا ہے۔ ایک انڈین کارگو ویسل ہے جو افریقہ سے آ رہی تھی، لائف سٹاک لے کے آ رہی تھی اور اس کی منزل تھی متحدہ عرب امارات۔ جب وہ متحدہ عرب امارات کے قریب پانیوں میں پہنچا تو ایران نے، چونکہ وہ بغیر اجازت ایک پانیوں میں آ رہا تھا، ایران جس کو اپنا پانی کنسیڈر کرتا ہے اور بتاتا ہے، اعلان بھی کیا تھا اس نے ایک نئے میپ کے ذریعے کہ اسٹریٹ آف ہارموز اب کہاں کہاں تک پھیل چکا ہے اور ایران کی گرفت کہاں کہاں تک ہے۔ اس کے راج میں یہ اگر آ رہا ہے اور اس کی اجازت کے بغیر آ رہا ہے تو یہ ایک طرح کا کرائم ہے اور اس کو ایران سے اجازت لے کے آنی چاہیے تھی۔ چونکہ یہ اجازت لے کے یہ جہاز نہیں آ رہا تھا، اس لیے اس پہ اٹیک کیا گیا ہے، یا تو اس سے آ کے ڈرون ٹکرایا ہے یا پھر ایک کوئی میزائل آ کے ٹکرایا ہے۔ لیکن جو بھی واقعہ ہوا ہے، جس کی بھی تحقیقات جاری ہیں، اس واقعے کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ وہ جہاز جو لائف سٹاک لے کے آ رہا تھا ڈوب گیا ہے اور اس میں سوار جو 14 کرو ممبرز تھے ان کو عمان کے کوسٹ گارڈز نے، ان کی ریسکیو کی ٹیموں نے ان کو بچا لیا ہے۔ ایک ایسی ایمرجنسی کال جو انہوں نے دی، مدد کی پکار کی، تو اس کے بعد عمانی کوسٹ گارڈز آیا اور انہوں نے یہاں ڈوبنے والے ویسل کے 14 کرو ممبرز کو بچا لیا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے جو متحدہ عرب امارات میں فجیرہ پورٹ کے قریب ہوا ہے، 38 ناٹیکل مائلز کے فاصلے پہ ہوا ہے، اور وہاں پر ایک جہاز پر کچھ نامعلوم افراد سوار ہو گئے، اچانک اس کو گھیرا گیا، اس پہ سوار ہو گئے اور اس کے بعد اسے اپنی تحویل میں لے کے وہ افراد ایران کی سمت چلے گئے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایران کے پاسداران انقلاب کی جانب سے یہ کارروائی ہو سکتی ہے، جس کے لوگ یہاں پر آئے، اس کے کمانڈوز نے ایکشن کیا اور اس تجارتی جہاز پہ وہ سوار ہو گئے آ کے، اور اس کے بعد اسے اپنی مرضی سے وہ ایران کی طرف لے گئے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کے قریب اگر آپ کو جانا ہے، گزرنا ہے وہاں سے، تو آپ کو دو ٹوک الفاظ میں یہ بات واضح کر کے بتا دی گئی ہے کہ ایران کی اجازت کے بغیر وہاں سے کوئی جہاز نہیں گزر سکتا، آبنائے ہرموز کو پار نہیں کر سکتا، اور اسے گزرنے کے لیے ایران سے ایک اجازت لینی ہوگی، باقاعدہ پرمیشن لینی ہوگی۔ اس کا پورا ایک طریقہ کار ہے، اس کی ایک ٹول فی ہے جو ادا کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد اس کو وہاں سے گزرنے کی اجازت ملے گی۔ تمام جو شپنگ کمپنیز ہیں ان کو واضح طور پہ یہ بتایا گیا تھا کہ آپ یہاں پہ گزرنے سے پہلے اپنا ڈیٹا شیئر کریں، بتائیں کہ کس ملک کا جہاز ہے، کس شپنگ کمپنی کا جہاز ہے، کتنے کرو ممبرز ہیں، ان کی ڈیٹیلز کیا ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ان کی تفصیلات کیا ہیں، کارگو جو اس پہ لدا ہوا ہے وہ بھی بتائیں کہ کون سا اس پہ سامان ہے جو اس پہ لدا ہوا ہے اور یہ کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ تمام تفصیلات جب آپ دی جائیں گی تو اس کے بعد آپ کو $20 لاکھ دینے پڑیں گے، اور اس $20 لاکھ ٹول فی ادا کرنے کے بعد آپ کو ایک ٹوکن ادا کیا جائے گا۔ تہران کی جانب سے ایک ای میل موصول ہوگی اور اس ای میل کے ذریعے ایک ٹوکن آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ وہ ٹوکن یا وہ جو کوڈ ہوگا وہ آپ ایران پاسداران انقلاب سے جب آپ شیئر کریں گے تو ایرانی پاسداران انقلاب نہ صرف آپ کو راستہ بتائیں گے کہ کس راستے سے گزرنا ہے، جہاں پر بارودی سرنگیں نہیں بچھی ہوئی، جو خطرناک نہیں ہے، جو بالکل محفوظ راستہ ہے، بلکہ وہ صرف گزارنے کے ساتھ ساتھ، راستہ بتانے کے ساتھ ساتھ حفاظتی تحویل میں لے کے وہاں سے جہازوں کو گزاریں گے، اور اسٹریٹ آف ہارموز پہ کوئی اور ایسا ملک یا کوئی ایسا گروہ یا کوئی ایسے افراد نہیں ہوں گے جو کسی طرح سے اس تجارتی جہاز کو آنچ پہنچا سکیں جو ایران سے اجازت لینے کے بعد وہاں سے گزر رہا ہے۔ اب وہاں پر امریکی ناکہ لگا ہوا ہے، اور امریکی ناکے کی اوقات سے اتنی رہ گئی ہے کہ جاپان جیسے ملک نے جو پوری ایک عرصے تک ان کی گود میں بیٹھا رہا، امریکہ کے گن گاتا رہا، جاپان نے اپنا جہاز کلیئر کرایا ہے اور ڈائریکٹ اپنی پرائم منسٹر سے فون کرا کے کیا ہے، اور ان کی پرائم منسٹر نے جاپان کی فون کیا ہے ایران کے صدر مسعود پزشکیان کو اور ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمارا ایک جہاز ہے جو ہم سے لنک ہوا ہے، ہمارا کچھ سامان لے کے جا رہا ہے، آپ خلیج فارس میں موجود ہیں، آپ اس کو اجازت دیجیے۔ اس پہ ہمارے 4 جاپانیز کرو ممبرز بھی سوار ہیں، اور ان جاپانیز نیشنلز کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اور ان کا سامان بحفاظت منزل تک پہنچ جائے، اس لیے آپ ہم سے خصوصی طور پہ ہمیں رعایت دیجیے اور ہم سے تعاون کیجیے اور ہمارے جہاز کو وہاں سے گزرنے کی اجازت دیجیے۔ جس کے بعد مسعود پزشکیان سے بات چیت کے بعد ایرانی پاسداران انقلاب نے اس جاپان لنکڈ جہاز جو تھا، ویسل تجارتی جہاز، اس کو گزرنے کی، آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی، اور نہ صرف اجازت دی بلکہ ان سے کسی طرح کا بھی ٹول ٹیکس وصول نہیں کیا گیا، اور یہ ایک غیر معمولی قسم کا اقدام ہے ایران کا۔ جاپان کا بھی ہے کہ اس نے امریکہ سے تعلقات توڑے اور امریکہ کی ناکہ بندی ہونے کے باوجود آبنائے ہرمز کے قریب اس پر یقین نہیں کیا، اور اس کو اندازہ تھا جاپان کو کہ اگر ہمارا جہاز آگے بڑھا تو امریکہ اس کو
तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं कर सकेगा, और ईरान की चूँकि यहाँ पर हुक्मरानी है आबनाए हुर्मुज़ पे, तो ईरान की इजाज़त के बगैर यहाँ से नहीं गुज़रा जा सकता। इसलिए बराह रास्त जापान ने अमेरिका के बजाय ईरान से बात की, हाईएस्ट लेवल पे बात की, हाईएस्ट ऑफिस ने हाईएस्ट ऑफिस को फ़ोन किया, और वहाँ से इजाज़त लेने के बाद बग़ैर टोल अदा किए ईरान ने उनको वहाँ से गुज़रने की इजाज़त दी, जिससे जापान को एक गैर मामूली किस्म का ये जेस्चर दिया गया कि हम आपके साथ हैं, अगर आपने हमसे ताउन की बात की है तो हमारे दिल इतने खुले हैं कि हम आपसे टोल भी नहीं लेंगे और आप यहाँ से गुज़र जाइए। और उसके बाद वो जहाज़ बाहिफाजत वहाँ से गुज़र भी गया और उसको किसी ने छुआ भी नहीं। तो 2-3 वाक़यात इस तरह हुए हैं पिछले कुछ दिनों के दौरान, जिसमें उन्होंने एक वियतनाम के जहाज़ को भी ईरानी पासदारान इनकलाब ने वहाँ से गुज़रने की इजाज़त दी, वो उनकी इजाज़त से गुज़रा। और इस तरह के पै दर पै वाक़यात से ये बात साबित हो रही है कि अमेरिका की नाकाबंदी जो है वो वहाँ पर बराए नाम है आबनाए हुर्मुज़ के करीब। ना खलीज ओमान, ना खलीज फ़ारस, ना आबनाए हुर्मुज़ पे, तीनों मकामात पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है। ईरानी पासदारान इनकलाब का जो गिरफ्त है वो आबनाए हुर्मुज़ पे बहुत मजबूत है, और उन्होंने कोशिश यही की है कि किसी भी तरह अमेरिका को ये बात बता दी जाए, और अमेरिका ने ये बात समझ भी ली है कि 500 किलोमीटर के रेडियस में किसी तरफ भी उसको ईरान के करीब, आबनाए हुर्मुज़ के करीब दाखिल नहीं होना। अगर वो 500 किलोमीटर के अंदर किसी जगह पर आता है तो उसका साफ मतलब ये है कि वो मौत के जाल में कदम रख रहा है। उसके जहाज़ जहाँ तैर रहे हैं वो मौत का एक जाल है जिस पे वो कुछ अरसे में मुर्दा हो जाएंगे, और मुर्दा तैर रहे होंगे, और उनको कोई वापस ले जाने वाला भी नहीं होगा। आबनाए हुर्मुज़ पे जहाज़ों पर हमले एक ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग का दौरा कर रहे हैं, और वहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ईरान से जंग जीत गए हैं, हमने ईरान को घुटनों के बल गिरा दिया है और झुका दिया है। और बीजिंग इस बात पे मुस्कुरा रहा है, और बीजिंग ये देख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप किस कदर इस वक्त घायल हैं, किस कदर ज़ख्मी हैं, और किस कदर एक शिकस्त खुर्दा लीडर के तौर पर वो बात कर रहे हैं। उनकी किसी बात में कोई वज़न नहीं है, और जब वो वहाँ बैठे हुए हैं बीजिंग में तो उनको खबरें मिल रही हैं कि आबनाए हुर्मुज़ पे ईरान का मज़ीद कंट्रोल हो गया है। ईरान ने मज़ीद ये बात बताई है कि हम जहाज़ों पे हमला भी कर सकते हैं, उन पे सवार भी हो सकते हैं, उन्हें अपनी तहवील में भी ले सकते हैं, और उन्हें अपने साहिलों की तरफ लेके भी जा सकते हैं। रोक सको तो रोक लो, और नाका अगर तुम्हारा लगता है यहाँ पे तो लगा के दिखा दो। 500 किलोमीटर के अंदर आबनाए हुर्मुज़ के करीब आए तो इसका मतलब ये है कि तुम और तुम्हारे तमाम जहाज़ भस्म कर दिए जाएंगे। जिन ममालिक को ये अमेरिका ये कह रहा है कि उन्हें यहाँ आना चाहिए और उनको यहाँ से गुजरना चाहिए, अमेरिका की नाकाबंदी मौजूद है, उस नाकाबंदी की कुल औकात ये है कि उसके जो जहाज़ हैं वो 500 किलोमीटर रेडियस के अंदर नहीं आ सकते, किसी जहाज़ को, तिजारती जहाज़ को पार नहीं करा सकते, और बल्कि जो उनके अपने जहाज़ हैं, जो बहरी जंगी जहाज़ हैं, वो मार खा के एक एक करके आबनाए हुर्मुज़ के करीब से वापस जा रहे हैं और मरम्मत करा रहे हैं, अपने ज़ख्मों की मरहम पट्टी करा रहे हैं। और ईरान ने इजारादारी अपनी कायम की हुई है, उसकी आबनाए हुर्मुज़ पे हुक्मरानी है, और ये पैगाम आबनाए हुर्मुज़ से बीजिंग को में बैठे डोनाल्ड ट्रंप को जा रहा है कि तुम जब वहाँ पहुँचे हो और वहाँ पे तुम बात कर रहे हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कंट्रोल करने की, तो हम बताते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे किसका कंट्रोल है, और हम बताते हैं कि हम वहाँ पर कितने मजबूत हैं। तुम्हारी नेवी यहाँ पे फटक भी नहीं पा रही, और हम यहाँ पे जिस जहाज़ को चाहते हैं रोकते हैं, और जिस जहाज़ को चाहते हैं टोल वसूल करने के बाद गुजरने की इजाज़त देते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।